بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته الامرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواطعها فإن ذلك يرد ما في نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ اس بات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی کہ عورتوں کے مقابلے مردوں کو 4 شادی کی اجازت کیوں، اور اس کی حکمت، اس کے فوائد بیان کیے گئے. کچھ حکمتیں رہ گئی تھی، ارادہ یہ ہے کہ آج بیان کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا جائے کہ عورتوں کو 4 شادی کی اجازت کیوں نہیں. مردوں کو 4 شادی کی اجازت قرآن نے دی. اس کی حکمت کے ذکر میں بہت سے فوائد بیان کیے گئے. ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ عورتیں ہر وقت جنسی عمل کے لیے تیار نہیں ہوتی. ہر مہینے میں کچھ ایام مخصوص ہوتے ہیں عورتوں کے لیے جن میں وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، اور شریعت نے اس حال میں ملنے سے یعنی صحبت کرنے سے منع کیا. اب ایسی صورت میں اگر بعض عورتوں کے ایام 10 دن کے ہوں یا 8 دن کے ہوں یا 7 دن کے ہوں، اور ان درمیان مرد کو خواہش ہو بیوی سے ملنے کی، اور اگر جائز طریقہ نہ دیا جائے تو یہ بتائیں ناجائز راہ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے. اس لیے شریعت نے اجازت دی کہ 1 سے زائد بیوی رکھو تاکہ کبھی ایسی نوبت آئے اگر ایک ان ایام ہو تو ضروری نہیں ہے دوسری بھی اسی حالت میں ہو یا تیسری اسی حالت میں ہو. تو اس بنا پر بھی شریعت نے مردوں کو عورت کے مقابلے میں 4 شادی کی اجازت دی. دوسری بات یہ ہے کہ جنسی خواہش مردوں میں فطرتاً زیادہ ہے بنسبت عورتوں کے. اللہ تعالیٰ نے تخلیقی طور پر مردوں میں جنسی خواہش، جنسی طلب زیادہ رکھی ہے، عورتوں میں کم. ہمہ وقت عورت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. اچھا، ایک حدیث میں ہے، جو حدیث آپ نے خطبہ میں سنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نگاہ کسی عورت پر اچانک پڑ جائے، دانستہ ڈالنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اچانک کسی عورت پر آپ کی نگاہ پڑ گئی، اعجبتہ امرأۃ، پھر وہ عورت آپ کو پسند آ گئی، فوقعت فی قلبہ، اور دل میں اس کی طرف میلان ہونے لگا کہ اس سے نکاح کرنا چاہیے، اس سے تعلق قائم کرنا چاہیے، تو کیا کرو؟ حضور نے فرمایا فلیعمد الی امرأتہ، تم گھر آؤ، گھر میں تمہاری بیویاں ہیں، اور وہ عورتوں کے پاس جو تمہاری بیویوں کے پاس ہے وہی ان کے پاس ہے، فلیواطعھا، تم اپنی بیوی سے مل لو، صحبت کر لو، جمع کر لو، فإن ذلک یرد ما فی نفسہ، تو یہ عمل تمہارے دل میں جو ایک خواہش پیدا ہوئی اس کو پوری کر دے گی. پھر اس عورت کی طرف سے جو بد خیال ذہن میں آیا تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جنسی خواہش پوری ہو گئی اور بات ختم ہو گئی. اب اگر بالفرض آپ تصور کریں کہ ایک مرد کے پاس ایک ہی بیوی ہو، اور ایسی نوبت آ جائے کہ وہ بیوی سے ملنا چاہے، مارکیٹ گیا، کہیں گیا، نگاہ پڑ گئی، کوئی عورت پسند آ گئی، اور وہ اسی جذبے کے ہم گھر آیا کہ اپنی ضرورت پوری کر کے اس خیال کو ہم یہی ختم کر رہے ہیں. اب بیوی تیار ہو تو اب کیا کریں گے؟ یا بیوی کی ایام سے ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے یہ جذبہ جو آپ کے دل میں پیدا ہوا وہ پروان چڑھے گا، اور جب پروان چڑھے گا اور بار بار ایسی نوبت آئے گی تو ایک دن غلط طریقے پر آپ
جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے حلال طریقے کی راہ کھول دی کہ تم ایک سے زائد بیوی رکھو تاکہ تمہارے کو یہ نوبت ہی نہ آئے کہ تم حرام کی طرف جاؤ۔ آپ یاد رکھیے، فطرت ہے، نیچر ہے کہ جب آپ نالے کا راستہ ایک طرف سے بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی رک جائے گا؟ نہیں رکے گا، پانی وہ اپنا نیا نالا بنا لے گا، چاہے وہ سڑکوں ہی پر بہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا ہے؟ تو جب آپ حلال طریقوں پر بندش لگا دیں گے، جب جائز راستوں پر روک لگا دیں گے تو ناجائز راہیں کھلتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ ان سب فوائد، گزشتہ جمعہ ہم نے 5 بتائے تھے اور آج پھر 2 بتایا، ان 7 فوائد و حکمت کے پیش نظر اس کے علاوہ بہت سی مزید حکمتیں ہو سکتی ہیں جو ہم آپ کے علم سے باہر، اللہ خوب جانتا ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ ایک سے زائد نکاح کرو تاکہ معاشرہ پاک ہو، تم پاک ہو، تم سے جو معاشرہ بنتا ہے وہ معاشرہ پاک ہو، ہر مرد اور عورت کی نگاہیں پاک ہو، دل پاک ہو، تاکہ نیک اعمال ہو اور آخرت سبے۔ اچھا، مغرب میں بھی یہ خواہش ہے، جو لوگ اس کے خلاف ہیں کہ ایک سے زائد نکاح نہ کیا جائے یا ایک سے زائد نکاح جو عورتوں پر ظلم ہے، آپ ان کے دل سے جا کے پوچھیے، وہ بھی اس کے طرفدار ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ مغرب کے جو لوگ ہیں وہ ذمہ داریوں سے بری ہونا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ ایک سے زائد نکاح کریں گے، 2 بیوی ہوگی، 3 بیوی ہوگی، 4 ہوگی، سب کے خرچے آپ کو اٹھانے پڑیں گے، سب کے نان و نفقہ کا انتظام کیجیے، کپڑے لتے کا انتظام کیجیے، ان سے بچے پیدا ہو تو ان کے تعلیم و تربیت کا نظم کیجیے، یہ ذمہ داری ہے۔ مغرب کے لوگوں نے یہ سوچا کہ راہیں تو ہمیں مل جائے کئی عورتوں سے استفادے کی، لیکن یہ ذمہ داری ہمارے سر نہ ہو کہ ایک سے زائد کا خرچہ اٹھائیں۔ لیکن یہ بات ڈائریکٹلی کیسے کہہ دیں عورتوں کو؟ تو عورتیں ایکسیپٹ نہیں کریں گی، لہٰذا عورتوں کو بیوقوف بنایا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے قید ہے کہ تمہارے رہتے ہوئے تمہارا شوہر ایک سے زائد بیوی لے لے، یہ تمہاری آزادی کو سلب کرنا، چھیننا، لہذا تم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ چنانچہ اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب ان مردوں نے جائز راستے کو بند کر دیا۔ ہر مغربی مرد کا ایک نہ ایک رشتہ غیر ناجائز اور غیر حلال ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں میں کارخانوں کے مالک اپنی سیکرٹری جوان عورت کو رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ بوقت ضرورت خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی کمپنی سے ڈیل کرنا ہو تو اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ نہیں ہوتا ایسا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ اسی ہے۔ ایسے ہی کمپنیوں میں آج ملازمتوں میں جوان لڑکیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے اور نعرہ کیا دیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ عورتیں کام بہت کرتی ہیں اور توجہ سے کرتی ہیں۔ یہ خلاف فطرت قانون ہے۔ مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، جتنا کام مرد کر سکتا عورت کبھی نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نعرے کے تحت اسے دی جاتی ہے نوکری میں ترجیح۔ محض مقصد یہ ہے بوقت ضرورت استعمال بھی کیا جائے اور استعمال کروایا جائے، لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری سے ہم بری ہوں۔ یہ جو حرام طریقے ہیں یہ شریعت نے بند کیا ہے کہ اپنے خواہشات کی تکمیل جائز طریقے سے کرو، ایک سے زائد شادی کر لو اور اس کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ آج ہم مغرب میں چلے جائیں، ہر مرد کے تعلق ہے، شادی شدہ غیر شادی شدہ، اور عورتوں پہ دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک تو اپنے گھر کی ذمہ داری، مرد کی ضرورت کا خیال اور کمانا کھانا بھی ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، عورتیں تو شاہی زندگی گزارے گی، گھر میں بیٹھ کر رہے گی، مرد اس کا انتظام کرے۔ اس لیے چاہے 1 بیوی ہو، 2 بیوی ہو، 3 ہو، 4 ہو، سب کا خرچہ مرد کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو مت کیجیے۔ اچھا، اس میں عورت کا نقصان کیا؟ ایک مرد اگر ایک سے زائد نکاح کرتا ہے تو عورت کا کیا نقصان ہے؟ عورت کا کوئی نقصان؟ دیکھیں تو عورت کا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے والی آ جائے گی، شوہر کا خیال رکھنے والی جو اکیلی تھی کئی ہو جائیں گے، تو ذمہ داری بڑھے گی یا گھٹے گی؟ جہاں تک رہا جنسی تعلق قائم کرنا، تو جنسی تعلق تو عورتوں میں فطرتاً کم ہوتی ہے اور شریعت نے اس کی بھی باری لگا دی کہ تم باری لگا لو۔ تو الغرض اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی عورتوں کا ہی فائدہ ہے اگر ایک مرد ایک سے زائد شادی کرتا ہے، کہ گھریلو ذمہ داری جو عورتوں پہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور تقسیم ہو جائے گی کئی عورتوں میں۔ لہذا شرعی نقطۂ نظر سے فطری طور پر بھی دیکھا جائے تو ایک مرد کا ایک سے
یہ عقل کے ترازو پر بھی اور نقل کے پیمانے پر بھی یہ بالکل صحیح ہے، خلاف فطرت نہیں ہے۔ اور یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، آج سے تقریباً 70 سال پہلے 1951 میں لندن کی ایک اسکول کی ٹیچر نے ایک کتاب لکھی بیوہ سے نکاح کا، اور اس نے لندن میں تحریک چلائی، میری اسمتھ اس کا نام تھا، اور اس وقت 25 سے 30 سال کی عمر کی بیوائیں نوجوان عورتوں نے اس کا سمرتھن کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے مردوں کو دوسرے نکاح کی اجازت دو تاکہ ہم بھی اس میں کھپت ہو سکے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ کوئی عورت بغیر سہارے کی نہ رہے، چاہے وہ بیوہ ہونے کی صورت میں، چاہے مطلقہ ہونے کی صورت میں۔ اس لیے 4 شادی کی اجازت دی، لہذا اس پہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ 4 نکاح مردوں کے لیے اس میں بڑے فوائد ہیں، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے۔ اب دوسرا پہلو اس کا ہے کہ عورتوں کو بھی یہ اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ عورت کو بھی 4 شادی کی اجازت دی جائے، لیکن شریعت نے کہا نہیں، عورت کو 4 شادی کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، اسلام کا مقصد شادی سے ہے کیا؟ اسلام کا مقصد نکاح سے توالد و تناسل کا سلسلہ، اور یہ نسل کے چلنے کا جو سلسلہ ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ نسل کسی طرح بڑھ جائے، یہ اس لیے ہے کہ پاک نسل پیدا ہو، گندی نسل پیدا نہ ہو۔ اور پاک نسل اسی وقت ہوگی جب ایک عورت کا تعلق ایک مرد سے ہو، اور اس ایک مرد ایک عورت سے جو بچے پیدا ہوں گے حلال طریقے سے وہ پاک ہوں گے۔ لیکن اگر ایک عورت کا کئی مرد سے تعلق ہو تو اب بتائیے، 4 مرد سے اگر ایک عورت نکاح کر لے تو بچہ کس کا ہوگا؟ کس مرد سے کہا جائے گا کہ یہ بچہ فلاں کا ہے؟ ظاہر ہے نسل مخلط ہو گئی، نسب مخلط ہو گیا۔ کس مرد سے آپ ثابت کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے ہم ثابت کر دیں گے، بھائی ڈی این اے ٹیسٹ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مہر نہیں ہے، یہ بھی غلط ہوتے ہیں۔ لہذا اب یہاں نسب کے مخلط ہونے اور گندا ہونے کی وجہ ایک بڑی وجہ ہے کہ شریعت نے کہا نہیں، ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے، تاکہ جو نسل ہو، جو نسب ہو، اسی مرد سے ثابت ہو جس کے نکاح میں ہو۔ اس کے برعکس اگر مرد کے نکاح میں 4 عورت ہے تو 4 عورت سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب محفوظ ہوگا کہ اسی ایک مرد سے ثابت ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں تو پھر نسب محفوظ نہیں ہوگا۔ اور آج آپ جانتے ہیں یورپوں میں اب باپ کے نام لکھنے کا رواج بچوں کے ساتھ ختم کیا جا رہا ہے۔ کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ حلال اولادوں کی ختم، اب حرامی النسل بچے ہیں وہاں، 90% بچے حرامی النسل ہیں، ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں۔ لہذا اس کا دوسرا حل انہوں نے نکالا کہ اب باپ کا نام مت لکھو، ماں کا نام چلا لو۔ اس لیے اب وہاں سرٹیفکیٹ پہ بڑے پیمانے پر ماں کا نام لکھا جاتا ہے، اور یہی رواج ہمارے یہاں بھی اب شروع ہو گیا کہ ماں کا نام سرٹیفکیٹ پہ لازم کر دیا گیا۔ حالانکہ آپ 10 15 20 سال پہلے تک اس کا بھی تصور نہیں تھا۔ اب آپ کوئی اپلیکیشن بھریے تو پہلے ماں کا نام پھر نیچے باپ کا نام آتا ہے۔ یہ اسی گندی کلچر کو، گندے مذہب کو رواج دینے کا کی ایک راہ ہے۔ لہذا اس سے بیدار رہیے، متنبہ رہیے۔ اور بھی اس کی بڑی خرابیاں، مثلاً آپ یہ سمجھیں کہ چلو ایک عورت نے 4 شادی کر لی، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، ایک تو یہ ہے کہ نسل ثابت نہیں ہوا، پھر سوال یہ ہے کہ اس عورت کا خرچ کون مرد دے گا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 مرد کہے گا میں کیوں دوں؟ تم اس کے ساتھ سوچی ہو، اس سے لو، وہ کہے گا اس سے لو، وہ کہے گا اس سے لو، وہ کہے گا اس سے لو۔ پھر آگے بڑھیے، بچے کی پرورش کا خرچہ کون مرد دے گا؟ 4 میں سے تعلیم و تربیت کا خرچہ کون دے گا؟ اس سے آگے بڑھیے، اگر ایک وقت میں ایک مرد کے بجائے سارے مرد اس سے ملنا چاہے تو عورت کس سے ملے گی؟ اور عورت جب ایک مرد کے لیے بہت مشکل سے تیار ہوتی ہے تو 4 کے لیے کیسے تیار ہوگی؟ نتیجہ کہاں نکلے گا؟ قتل پر، خون خرابے پر۔ اس عورت کی زندگی بھی عجیرن ہوگی، اور ایک دن آئے گا تو اس عورت کی وجہ سے یہ 4 مرد آپس میں قتل ہو جائیں گے یا اسی کو قتل کر دیں گے۔ نتیجہ عورت بھی گئی، اس کے بچے بھی گئے، اور اسلام نے جو ایک سماجی تانا بانا، خاندانی معاشرتی زندگی کا ایک نمونہ پیش کیا، وہ سارا ختم ہو کے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت نے یہاں روک لگا دی کہ ایک عورت کو ایک سے زائد ایک وقت میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی
تو آپ نے 4 عورتوں کو بلوایا اور ایک غلام سے کہا ایک بڑے تشت میں پانی لاؤ۔ جب پانی لایا گیا 4 عورتوں کو آپ نے ایک ایک پیالہ دے دیا اور کہا چاروں پیالہ بھر پانی نکال لو۔ چاروں نے جب پانی نکال لیا اپنے پیالے میں، آپ نے تشت کا بقیہ پانی پھینک دیا اور پھر ان 4 عورتوں سے کہا کہ اس تشت میں اپنے اپنے پیالے کے پانی ڈال دو۔ چاروں نے جب ڈال دیا تو آپ نے فرمایا اب سب اپنے اپنے پانی لے لو۔ تو عورتوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو چاروں کے پانی مل گئے، ہم امتیاز کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ پانی ہمارا، یہ اس کا یا اس کا؟ حضرت علی نے فرمایا ایک عورت کا ایک وقت میں ایک شوہر سے زائد نکاح کرنا ایسے ہی ہے گویا کہ ایک پیالے میں چند اور مردوں کے نطفے مل گئے۔ اب کیسے تم ثابت کرو گے کہ یہ نسل اس کا ہے یا اس کا ہے یا اس کا ہے؟ اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ یاد رکھو ایک مرد کے لیے تو ایک سے زائد نکاح بیک وقت کرنا جائز ہے اور 4 تک گنجائش ہے، شرط کے ساتھ کہ وہ ہر ایک کے خرچے اور نان و نفقوں کا بوجھ برداشت کر سکے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف اور مساوات کر سکے۔ لیکن عورتوں کے لیے ایک وقت میں ایک سے زائد نکاح جائز نہیں ہے، یہ خلاف فطرت ہے، قانون کے خلاف ہے۔ مرد میں غیرت ہوتی ہے، ایک مرد نہیں چاہتا کہ جو اس کے نکاح میں ہو غیر کے ساتھ ملے۔ بے غیرت مرد ہوگا جس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہی مرد چاہے گا کہ اس کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بیوی غیر مرد کے ساتھ ملنا تو دور کی بات ہے، گھومنا پسند نہیں کرتا، بات کرنا پسند نہیں کرتا، دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ بھڑوا ہوگا وہ شخص جو چاہے گا کہ اس کی بیوی غیر سے بات کرے۔ یاد رکھیے، اس لیے اس پر یقین رکھیے کہ شریعت میں کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک سے زائد ایک وقت میں ایک عورت نکاح کرے۔ اور آخر میں یہ آیت کام کھول کر آپ سن لیجئے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ کہ اے مومن مردوں اور اے مومن عورتوں کان کھول کے سن لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کسی معاملے میں ایک فیصلہ سنا دیا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ آ جانے کے بعد تمہیں اختیار اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے باوجود اگر کوئی اپنی من مرضی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ اگر آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ حکمت اور فوائد پہ کیوں نگاہ رکھتے ہیں؟ آپ کو تو آنکھ بند کر کے یہ یقین کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے تو اس میں ہر ایک کا فائدہ ہے، ہر انسان کا فائدہ ہے، مرد کا ہے، عورت کا ہے، سماج کا ہے، معاشرہ کا ہے، انسانیت کا فائدہ ہے۔ اس لیے مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ حکمت کے پیچھے جائے، فوائد کے پیچھے جائے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے، بن سمجھے، بن سوچے، بن اس کے دلائل کو جانے ایمان رکھے۔ اس لیے ہمیں شرح صدر رہنا چاہیے کہ اللہ کے اس فیصلے میں بڑی حکمت ہے، بڑے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا